نے امام حسین کی آل کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہم نے مولا علی کے بیٹوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں۔ یہ نسبت سلسلہ نسب کے حوالے سے مولا علی سے ملتی ہے اور سلسلہ طریقت کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ یہ نسبت حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ سے، آپ کی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہماری جو نسبت ہے یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہماری نسبت جو دائم الحضوری نسبت ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نسبت، یہ جو مردوں کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ پکڑائے ہوئے ہیں، یہ ہماری مرد مومن، یہ اللہ کے ولی، یہ سید زادے، یہ ہمارے شیخ کامل، یہ ہمارے پیر کامل، ان کے ہاتھوں میں جب ہم ہاتھ دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے نہ عقیدے خراب ہوتے ہیں، نہ ہمارے نظریے تبدیل ہوتے ہیں اور نہ ہم کسی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ 2000 تقریباً 13 سے سلسلہ عالیہ کی ذمہ داریاں میرے حصے میں آئیں اور 2013 سے لگاتار دن رات کوشش کی کہ ہم ہر حوالے سے دین اسلام کی خدمت کریں، اللہ کریم کی مخلوق کی خدمت کریں، امت مسلمہ کی خدمت کریں اور ہم اپنے پیر بھائیوں کے لیے وہ سمت تیار کریں، ان کو وہ ڈائریکشن اور وہ لائن دیں جو مدینہ پاک سے ہمیں ملی ہے، جو ہمیں ڈائریکشن حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی ہے اور جو ہمارے شیخ کامل حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور وہ ڈائریکشن کیا ہے اور وہ سمت کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سمت ہے، وہ نعرہ تکبیر کی سمت ہے، وہ نعرہ رسالت کی سمت ہے، وہ نعرہ حیدری کی سمت ہے، وہ نعرہ تمام خلفائے راشدین کی اطاعت کی سمت ہے اور وہ اہل بیت اطہار پاک کی غلامی کی سمت ہے، وہ حضور غوث پاک کی سمت ہے اور وہ رستہ ہے جو اولیاء کاملین نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے پیر بھائیوں، یاد رکھنا، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، میں انتہائی عاجز انسان ہوں، لیکن ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ کا احسان کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کے احسان پہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں امام حسین کے نسب سے ہوں۔ آج فلسطین میں آج جو یہودی مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ہمارے جوانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اور پوری امت کے حکمران، میں عوام کی بات نہیں کرتا، حکمران جو بے غیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم غیرت والے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے مسلمان ہیں، ہم کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل عاشق ہیں۔ ہم صرف درود پڑھنے والے یا صرف نعرے لگا کے محفلوں میں نعرے لگا کے اور بس الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ کے اور محفلوں کے لنگر کھا کے ہم اٹھ کے جانے والے نہیں، بلکہ ہم درود پڑھنے والے بھی ہیں، ہم سلام پڑھنے والے بھی ہیں اور ہم حضور کے نعرے لگانے والے بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اپنا سر کٹانا بھی جانتے ہیں۔ ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہمیں ہمارے شیوخ نے، ہمارے پیروں نے یہ بے غیرتی کا طریقہ نہیں دیا کہ اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں میری جو امت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے،
اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اگر کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گلے کاٹے جائیں, ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے جائیں, اور پاکستان اور عالم اسلام اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم ان کی تکلیف اور ان کی درد کو محسوس نہ کریں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. اگر فلسطین میں غزہ کی پٹی میں اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے, میرے بزرگ پیر سعید احمد شاہ گجراتی آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ 20 سال افغانستان میں امریکہ نے جنگ کی اور 20 سال بعد اسے جنگ ہارنا پڑی, کیونکہ افغانستان کی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ سپر پاور کوئی امریکہ نہیں ہے, سپر پاور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے, سپر پاور ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. افغانستان میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگا کے 20 سال بعد امریکہ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی. آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم جب سے یہ مجاہدین نے یہ علم جہاد کا بلند کیا ہے, مسجد اقصی کی آزادی کا, فلسطین کی زمین کی آزادی کا, آج ہمارے ملک میں نگران, کیونکہ جمہوری حکومت نہیں ہے منتخب حکومت, اور نگران وزیر اعظم نے کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے خلاف بیان دے دیا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں, آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کا فلسطین کے مسلمانوں, آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین کے مسلمانوں کی جو آزادی کی جنگ تھی اس کے لیے فنڈ قائم کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اور پاکستان اسرائیل کے وجود کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا, کیونکہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. یہ زمین مسلمانوں کی زمین ہے, یہ وہ زمین ہے جس کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فتح کیا, یہ وہ زمین ہے جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا, یہ وہ زمین ہے جس کا آخری وقت تک ترک سلطانوں نے اس کا تحفظ کیا, اور پھر برطانیہ نے اور یورپی ان سامراجی طاقتوں نے انہوں نے یہودیوں کو یہاں مسلط کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 20 سال افغانستان میں امریکہ نے قبضہ کیا, جنگ کی, لیکن قابض فوجوں کا کبھی کوئی مستقبل نہیں ہوتا. قابض فوجوں جو ناجائز قبضے کرتی ہیں ایک دن انہیں اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے. یہ فلسطین کی زمین, یہ مسلمانوں کی زمین ہے, ہمیں کوئی ٹو سٹیٹ منظور نہیں ہے. وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کیا ٹویٹ کرتا ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے